بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے جسموں کے ساتھ کیوں اٹھائے جائیں گے۔ کیا انبیاء علیہ السلام بھی بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے؟ اور قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس عالی مرتبہ شخص کو پہنایا جائے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حوالے سے کیا معاملہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویورز، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مخدوم اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوچ ہی نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا، انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال بھی آئے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدا سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھائیں گے، یہ وعدے کے مطابق کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا، اس وقت جب کہ لوگوں کو میدان حشر سے جنت اور دوزخ کی طرف لایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف، یعنی کہ دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں یہ دیکھ کر حیرت اور استعجاب کے ساتھ ان کو نجات دلانے کے لیے کہوں گا، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا، بے شک یہ تمہارے صحابی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے یہ تم سے اور تم ان سے جدا ہوئے تو یہ برابر دین سے پھرے رہے، اس لیے ان کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے۔ میں یہ سن کر وہی کہوں گا جو بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے اعمال سے واقف رہا۔ ویورز، بیان کی گئی حدیث میں بے ختنہ ہو گئے میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے جسم اور بدن کے تمام اجزاء یکجا ہو کر ملائے جائیں گے، اور پورا جسم اس طرح کا ہو جائے گا جس طرح اس دنیا میں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ختنہ کی وہ کھال جو کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے اور جو اس دنیا میں ضائع کر دینے کے قابل ہے، جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ یعنی کہ ختنہ کے مقام پر واپس آ کر جسم کا حصہ بن جائے گی تو دوسرے اجزاء یعنی بال اور ناخن وغیرہ بھی دوبارہ پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے۔ ویورز، اس کے علاوہ یہ سوال، سب سے پہلے قیامت میں لباس کس کو پہنایا جائے گا، اس بارے میں بھی آپ اسی حدیث میں سن کر سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت محض اس لیے حاصل ہوگی کیونکہ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقراء اور ضرورت مندوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ستر پوشی کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جبکہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا۔ بس ان کی یہ مخصوص نوعیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اعزاز و اکرام کے طور پر ہوگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولیت حاصل ہوگی وہ حقیقی ہے یا اضافی۔
تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ اولیت حقیقی نہیں ہے، بلکہ اضافی، یعنی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا، اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور اس جگہ مخلوق میں سے میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ تو ویورز، ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ پہلی روایت میں بیان ہوا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین والوں میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حکم سے جنت کا لباس پہنیں گے، اور اس کے بعد اپنے مقام پر پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ تو ویورز، اس حدیث میں ایک اور بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بائیں جانے والوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے جو صحابی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بات واضح رہے کہ یہاں حدیث میں صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سے نسبت رہی، اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا، اور نہ کسی نے عقیدہ اور عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی کہ اس کی بنا پر انہیں دوزخی کہا جائے۔ لہٰذا صحابہ اکرام سے مراد وہ جڑ دیہاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب، رسوت وغیرہ کی اتباع کرنے کے سبب مرتد ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیان کی گئی حدیث میں صحابی سے کسی ایسی بات کو دل و دماغ میں جگہ نہ دی جائے۔ تو ویورز، یاد رہے کہ قیامت کا منظر بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس روز حشر کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ روایت کے مطابق یہ دن 50 سال کا ہوگا۔ عرش کے سائے میں کون لوگ ہوں گے، ان کی خوبیاں متعدد حدیث میں بیان ہوتی ہیں۔ یہ لوگ وہی ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کی تیاری کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں، تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہوں اور اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔